السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی امان میں رکھے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں آپ، آمین یا رب۔ معذرت چاہتا ہوں، آج صبح میں نہیں حاضر ہو سکا، کچھ مہمان یہاں موجود تھے تو اسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ رہتی ہے، اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ پورا دن میں کم سے کم 20-25 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے میں جو ہے حاضری ہو جائے کرے۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اپنی امان میں رکھے آپ کو۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہم جیسے کہ جانتے ہیں، ہمارا روزانہ کچھ دیر کا، کچھ سیکنڈ کا یہاں پہ جو اکٹھا ہونا ہوتا ہے، ایمانیات پہ ہوتا ہے، ایمانیات کو سیکھنے کا، اخلاقیات کو سیکھنے کا۔ ہمارا آپس میں کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی اور قسم کا کوئی طمع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ رب العزت کے اور آپ وسلم کے طریقوں کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھ سکیں، ان سے محبت اور عشق ہمیں ہو جائے۔ تو مختصر سی ہماری بات چیت ہوتی ہے آپس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آپ سب درود شریف پڑھ لیں، اگر مناسب لگے نا، جو میں نے پڑھا 3 دفعہ پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما، کہ آپ 3 دفعہ پڑھیں سب۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، جس مجلس پر اگر آپ درود شریف پڑھیں گے، شروع میں بھی اور ختم ہونے پر بھی، سلام کے بعد، سلام دعا کے بعد، انشاءاللہ وہ مجلس آپ کے لیے رحمت اور عافیت اور خیر ہوگی، نیری خیر ہوگی، آپ کے لیے خسارے کا باعث نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ سے کوئی بھول چوک ہو جائے گی، اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کوئی پرابلم ہو جائے گی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، ہے نا، چغلی ہو جاتی ہے، یا اللہ معاف کرے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے، کرم سے ہمارا وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، ہم بہت مختصر سے وقت کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں، اس وقت کو قیمتی کیسے بنایا جائے۔ ہماری ہمیشہ جو ہے فکر آخرت ہماری ہمیشہ جاگی رہنی چاہیے، کہ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے ہم راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ جو بھی ہمارا مقرر وقت ہے، جس وقت میں ہم نے جانا ہے اللہ رب العزت کے پاس، تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اس کے لیے ہمیں اچھی صحبت کو اپنانا لازمی ہے، اچھی صحبت کی ہمیں ضرورت ہے۔ صحبت جو ہے، یہ بیک بون کا ایک حیثیت رکھتی ہے آپ کی زندگی میں۔ جیسے بیک بون ہے ہماری، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو بندہ گیا، ایسے ہی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی جس کو ہم بولتے ہیں، ایسے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، بندہ گیا، مفلوج ہو جاتا ہے، یا مر گیا یا مفلوج۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارا جو صحبت جو ہے، یہ بیک بون کا حیثیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری ایمانیات میں، اخلاقیات میں، ہمارے یعنی توڑنے جوڑنے میں، ہمارے بننے سنورنے میں۔ ایک ہوتا ہے جسم کا بننا سنورنا، ظاہری کپڑے اچھے پہن لینے، اچھے بن کے دکھانا، اچھا پرفیوم لگانا اور اچھے بال بنانا، ٹھیک ہے نا، اپنے اچھے شوز پہننا۔ ایک ہوتا ہے باطنی بننا، یہ باطنی بننا ہوتا ہے آپ کے اچھی صحبت، اچھے اخلاق سے بنے گا۔ اس کو اچھی صحبت کے کپڑے پہنائیں گے تو آپ کا باطن بن جائے گا۔ جیسے آپ ظاہری شکل صورت کو اچھے کپڑے پہنا کر بناتے سنوارتے ہیں، تو ہماری جو باطنی صحبت اور جو باطنی ہمارا لباس ہے، یہ ہے اچھی اور نیک صحبت سے ہمیں باطنی لباس اللہ رب العزت کی طرف سے پہنایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارا وقت زیادہ تر کس چیز میں برباد اور فضول گزر رہا ہے، ہم اس پہ غور کیا کریں۔ فضولیات میں جو ہمارا وقت گزرتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ اپنا وقت اتنا ضائع کرتے ہیں کہ میں بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ ضائع سے مراد ویڈیو گیمز میں لگا دیا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لگا دیا، کسی ایسی چیز میں لگایا کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ بھئی کوئی دنیا کا تو فائدہ ہو، چلو کوئی وقت کہیں لگاؤ کہ دنیا کا تو فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا، نہ پھر دنیا کا فائدہ ہو رہا، نہ پھر آخرت کا فائدہ ہو رہا۔ تو پھر بھئی کہ آپ کر کیا رہے ہو؟ وقت ضائع کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا وہاں پر، ایک سیکنڈ کا۔
وقت کو آپ کہاں لگا رہے ہیں، کس طریقے سے لگا رہے ہیں؟ تو میں آج آپ کو ایک زبردست چیز بتاتا ہوں، وقت کو آپ ضائع آپ کا نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آپ ان دو چیزوں میں مشغول رہیں۔ اور تیسری ہے ذکر، نماز خود ذکر ہے، قرآن خود ذکر ہے، اور ویسے آپ کوئی سب بھی ذکر کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قرآن کے حافظ ہیں، یا مکہ میں اور مدینہ منورہ میں قرآن کے حافظ ہیں، اور ایسے عاشق ہیں قرآن کے جو سو رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں قرآن۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں، اللہ پاک ہمیں بھی اس چیز سے نواز دے، جس کو عشق ہو جائے۔ تو وہ میں ان کو جب دیکھتا ہوں نا قرآن قرآن قرآن، تو میرے دل میں یہی بات آتی ہے کہ اس وقت یہ جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ ان کا جو ہے یعنی کلام چل رہا ہے، اللہ رب العزت ان سے باتیں کریں تو کتنے لکی ہیں، یہ کتنے لکی ہیں۔ ایک اللہ والے کا، میں ابھی ایک کسی اللہ والے سے مجھے یہ بات پہنچی، ایک اللہ والے سے، ایک سچا واقعہ مدینہ منورہ کا۔ ان کے کوئی جاننے والے تھے قاری صاحب، مسجد نبوی میں قرآن شریف پڑھاتے تھے، ابھی بھی موجود ہیں وہ وہاں پر مسجد نبوی میں۔ ان کے اللہ رب العزت نے ان کو، میرے رب کی عطا ہے، کسی کو مال دولت سے نوازتے ہیں، کسی کو اولاد سے نوازتے ہیں، کسی کو کسی نعمت سے، کسی کو کسی نعمت سے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے اولاد سے خوب نوازا تھا، 9 بیٹے 3 بیٹیاں، 9 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ میرے رب کی عطا ہے، جس کو اللہ رب العزت جیسے عطا کریں۔ اور خود ان کا کام کیا تھا، قرآن کے حافظ، قرآن کے حافظ، اور انہوں نے قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، شیخ بھی تھے، اور مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے 9 کے 9 بچوں کو حافظ اور قاری اور عالم بنایا، حافظ قاری عالم، حافظ قاری عالم، قاری اور حافظ تو ایک قرآن پاک سے ہو گیا، اور عالم بھی بنایا۔ اب 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے، تو یہ اللہ والے ایک دفعہ ان سے ان کا ملنا ہوا، تو ان سے پوچھا، انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یار آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں بہت پریشان ہوں، 2 کمرے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے 12 بچی ہیں، 3 بیٹیاں 9 بیٹے، سب کو حافظ بنایا۔ آج میرے خاندان والے مجھے تانے مارتے ہیں کہ یار تو نے سب کو ہی حافظ بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا لیتا، کسی کو ڈاکٹر بنا لیتا، کسی کو تو جو ہے پائلٹ بنا لیتا، کسی کو کوئی ہنر سکھا لیتا ہے نا، تو نے ساروں کو ہی حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا۔ چلو کچھ تو تیرا ہنر کرتے، تیرا بازو بنتے، گھر کی سیٹنگ ہوتی، گھر بڑا ہوتا، آج دیکھ تو کیوں پریشان ہے۔ وہ بیچارے نا اللہ والے کو اپنی کہانی سنانے لگے۔ تو وہ اللہ والے جو ہے، یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، کہاں مدینہ منورہ کا واقعہ۔ ان اللہ والوں نے کہا، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، یہاں پہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ سب ان کو میں نام لوں گا تو پہچان جائیں گے، کسی وجہ سے نام نہیں لینا چاہ رہا۔ ہاں سبحان اللہ، کیا کیا سٹوریز ہیں یار، کیا کیا لوگوں کی حالات ہیں، میں کبھی سن کے نا حیران ہو جاتا ہوں، بہت حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ان اللہ والوں نے ان سے کہا، دیکھیں میں آپ سے پہلے بات سٹارٹ کی صحبت سے، صحبت، تقوی آپ کے پاس آئے گا، تقوی کا لباس آئے گا اچھی صحبت سے۔ دیکھیں ان کا ابھی صحبت تھی، صحبت جو قاری صاحب کی تھی نیک لوگوں سے، تو انہوں نے اپنے پورے بچوں کو کیا بنایا، حافظ قاری عالم، ٹھیک ہے۔ حاجی تو آٹومیٹک ہوں گے، مدینہ میں رہتی ہیں تو مکہ آنا جانا ہوگا تو حاجی تو ہوں گی، بچیاں تینوں بھی حافظ قاری، حافظہ قاریہ اور عالمہ، ٹھیک ہے۔ اچھی صحبت کی وجہ سے ان کو یہ بنایا، اور پھر اب پریشان ہیں تب بھی کون مل رہے ہیں، اچھی صحبت والوں کو مل رہے ہیں، کسی بد خصلت والے کو نہیں مل رہے۔ کسی بد خصلت والے کو ملتے تو اللہ معاف کرے کوئی گندے مشورے دیتا اور اپنے اولاد کو اسی طرف جھونک دیتے۔ تو دیکھیں اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں ان کو، او یار پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم نے بارہا پڑھا ہے اللہ رب العزت اہل قرآن کو ضائع نہیں کرتے، تم سب اہل قرآن ہو۔ اہل قرآن کون، قرآن کو لے کر چلنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے، پڑھنے والے، اس پہ تدبر کرنے والے۔ اہل قرآن کو پوری ہسٹری ہے، پوری ہسٹری، آپ 1500 سال کی ہسٹری پڑھ لیں، جو قرآن کے عاشق کے عشاق ہیں ان کو کبھی اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ تو مجھے میرے رب کی ذات پہ یقین ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کو ضائع نہیں کریں گے، پریشان مت ہو۔ چلو آؤ کھڑے ہو، روزہ رسول پہ چلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل حاجت کے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی عرض کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اپنی جو دکھڑے ہیں وہاں چل کے سناتی ہیں۔ تو وہ وہاں ان کو لے کر ہاتھ پکڑا لے کر چلے گئے۔ ابھی دیکھیں کتنے پریشان ہیں، 2 کمروں کا گھر، 9 بیٹے 3 بیٹیاں، اور شادی کا بھی مسئلہ، اور ابھی ایک بیٹے کی شادی کرنے والے تھے، رشتہ لے کر جانا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے رشتہ دیں گے نہیں دیں گے، ہم ان کو کیا کہیں گے کہ 2 کمروں کا گھر ہے، وہ کہیں گے ہماری بیٹی کو کہاں رکھو گے، ساری باتیں دل میں چلتی ہیں، دماغ میں چلتی ہیں۔
اور اللہ والے ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ اہل قرآن کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتے، چلو اٹھ کے روزہ رسول پر چلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی عرض کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ خیر یہ وہاں سے نکلے، وہاں روزہ رسول پر گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر انہوں نے نماز بھی پڑھی اور اللہ پاک سے خوب دعا کی، سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا اپڈیٹ کیا ہے۔ یہ جو ساتھی تھے ان کے دوست تھے، جو قاری صاحب مدینہ منورہ میں جو قرآن پڑھاتے تھے، یہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے اس گھر میں چلے گئے، فلانے گھر میں جو بھی تھا رشتہ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ واپس اگلے دن جو ہے یہ آئے وہاں پر ان اللہ والوں کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، اور بڑے خوش مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے ہوئے کہ جی میرے بیٹے کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ مولانا صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار کل تو تم پرسوں بڑے پریشان تھے۔ تو کہنے لگے مولانا صاحب عجیب آپ نے بات کی کہ اللہ رب العزت اہل قرآن کو ضائع نہیں کرتے، میرا اس پہ یقین مزید بن گیا اور اللہ نے ایسا بنایا کہ میں اب تو کبھی بھی قرآن کو کسی سیکنڈ بھی نہیں چھوڑتے تو پہلے بھی نہیں تھے، قرآن پاک کو پڑھتے پڑھانے سننے سمجھنے اور سیکھنے سکھانے کا عمل ان کا چل رہا ہے، کتنے عرصے سے کتنے سالوں سے چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد نبوی میں، وہ بھی مسجد نبوی میں پڑھانے کا، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، حرم شریف میں، وہ بھی حرم کون سا؟ مسجد نبوی کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں وہاں لڑکی دیکھنے کے لیے گیا تو میں گھر میں بیٹھا ان کے، تو دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ خیر فرما دیں، میرا پہلا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، تو آپ عافیت خیر فرما دیجئے، اس کا رشتہ ہو جائے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں میری بیوی 3 منٹ میں گئی اور 3 منٹ میں واپس آ گئی۔ میں نے کہا لے بھائی انکار ہو گیا، کینسل ہو گیا کام، انکار ہو گیا، اب رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ وہ اپنا قصہ بتا رہے ہیں ان اللہ والوں کو۔ انہوں نے پوچھا نا بھائی رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ مبارک ہے، تو وہ بتانے لگے کہ میرا رشتہ ہوا کیسے، یہ بھی تو سنیں۔ کہتے ہیں میری بیوی جو ہے مجھے دیکھے وہ بڑا خوش ہو تو میں حیران ہوں، کہتے ہیں چلو چلیں، کہتے ہیں رشتہ، وہ کہتے ہیں بس ہو گیا۔ جس لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اپنے بیٹے کے لیے، ان کے والد کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میری ساری بچیوں کی شادی تم نے جہاں کرنی ہے وہ قاری ہوں، حافظ و عالم ہو، قاری حافظ عالم، قاری حافظ عالم ہو۔ پھر سے سننے، قاری ہوں حافظ و عالم ہو۔ کون وصیت کر کے جا رہا ہے؟ لڑکی کا باپ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اہل قرآن کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اہل قرآن کو۔ اس نے کہا کہ ان کی بیوی نے بولا بس آپ جائیں تیاری کریں، بیٹھیں نا، ہم ریڈی ہیں نکاح کے کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے 9 بیٹے ہیں، اور جس لڑکی کا رشتہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اس کی 9 بہنیں تھیں۔ اس نے کہا میری 9 کی 9 بیٹیاں آپ کی، بتائیں جی بیٹھے بٹھائے کام بن گیا قرآن کی برکت سے۔ آج رشتوں پہ لوگ پریشان ہیں، اللہ رشتے نہیں ہو رہے، لڑکے الگ پریشان، لڑکے الگ۔ اللہ ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں ایک ہی سیکنڈ میں کیا تھا انہوں نے۔ ایک اللہ والے نے ڈھارس بندائی تھی، بھائی دیکھیں اچھی صحبت آپ کو کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ آپ کے بھاگ جاگ گئے، رنگ لگا دیا نا ان کو اللہ رب العزت نے، بیچارے ڈیسائیڈ ہوئے تھے، سوچ رہے تھے 2 کمروں کا گھر کیا بنے گا، اور مالدار گھرانے میں ہوا جن کے اوپر کوئی مرد ایک نہیں تھا، 9 کی 9 بچیاں تھیں، اللہ نے 9 بیٹے دے دیے، اور ان کی سنبھالنا، ان کے گھر بار کو سنبھالنا وغیرہ، ان کے گھر کا بندوبست بھی کر دیا۔ بھائی یہ ہے اہل قرآن۔ اہل قرآن کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرتے۔ بتائیں کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کون سی پریشانیاں مجھے بتائیں آپ کو؟ میں مدینہ منورہ کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں کون سی پریشانی ہے، کس چیز کی ٹینشن ہے جو ہم لے کے پھر رہے ہیں؟ میرے بھائی دوستو بزرگو بہنوں، اللہ رب العزت سے ہم ایسا تعلق بنائیں، ایسا تعلق پیدا کریں، وقت کو ضائع مت کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن دیکھیں، میں نے قرآن کا آپ کو ذکر، اہل قرآن تھے، کون تھے؟ حافظ تھے، قاری تھے اور عالم تھے۔ بھائی عالم نہیں بنا سکتے، حافظ بنائیں، حافظ نہیں بنا سکتے، قاری بنائیں، کسی صورت میں قرآن سے ان ٹچ رہیں۔ قرآن والے ضائع نہیں ہوتے، اہل قرآن کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، یا تو عبادت میں، نماز میں لگے رہیں، نماز میں نہیں دل لگ رہا تو قرآن میں لگ جائیں، قرآن میں نہیں تو ذکر میں لگے رہیں، ذکر میں لگے رہیں، کسی نہ کسی صورت میں آپ اللہ رب العزت سے جڑے رہیں۔ آپ کے مسئلے اللہ رب العزت ایسے حل فرمائیں گے جیسے ایک مکھن یا بلائی میں سے بال جیسے نکلتا ہے۔ پتہ لگتا ہے بال کیسے نکل کے ایک طرف ہو جاتا ہے؟ پتہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟
پھر وہی اسی مسئلے پہ بات آ جاتی ہے. ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے کمزور ہے کہ اللہ رب العزت کی، پھر وہی بات کروں گا، بڑائی ہمارے دل میں نہیں بیٹھی، گھر نہیں کیا، ہمارے دل میں بیٹھی نہیں ہے جیسے بٹھانی چاہیے تھی. جب کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل میں تبھی بیٹھے گی جب اس کی بڑائی کا پتہ ہو، اس کی عظمت کا ہمیں پتہ ہو، اس کی عظمت کیا ہے. عظمت لیں، عظمت لیں. میرے ایک دوست ہیں، ان کی حرم شریف کے سامنے آپ کو اللہ رب العزت لے کے ہے، ان کی ایک عطر کی دکان ہے، عطر کی دکان ہے، سلمہ عطور نام ہے ان کی دکان. میں ان کی دکان کی پبلسٹی نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں، ابھی کبھی گزرنا ہو تو دیکھ لیجیے گا. حرم شریف میں شرکا مکہ ہلٹن ہوٹل کے نیچے ہے ان کی دکان ہے. تو دہلوی ہیں، انڈیا سے ہیں، بہت نیک لوگ ہیں اور بہت پرانے ہیں، بہت پرانے رہنے والے ہیں. وہ مجھے ایک دفعہ بتاتے ہیں، میں آپ کو اللہ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے اکثر ان کی دکان پہ جانا ہوتا ہے، کبھی کچھ عطر وغیرہ لینا ہو کسی کو ہدیہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو میں ان کی دکان پہ چلا جاتا ہوں. بالکل ایک نمبر عطر بیچتی ہیں وہ. تو میں ایک دفعہ وہاں پر گیا تو انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. مشک ہو گیا، جو ہرن کا جو نکلتا ہے مشک جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصلی، بالکل اصلی مشک وہ بیچتی ہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں بھی مشک کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ ناف ہوتی ہے، ہرن کی ناف، سبحان اللہ، ہرن کی ناف خون سے بنی، اس میں خوشبو اتنا تیز ہوتا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا نکال کے 2 نمبر بنایا جاتا ہے، اگر 1 نمبر مشک تھوڑا سا کھل جائے، آپ صرف سونگ تھوڑا سا دور رکھ کے سونگیں، آپ کے ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، خون اتنا ہارڈ ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے وہ. تو وہ مجھے بتا رہے تھے یہ بھی رب کی شان ہے. یہ مشک کے بارے میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مشک کس نے بنایا؟ خون ایک جگہ آ کے اکٹھا ہو رہا ہے، مشک بن رہا ہے، اور اس میں خوشبو اتنی ظالم قسم کی کہ ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی عظمت کے لیے بتا رہا ہوں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں، آپ حرم شریف میں آئے ہوں گے، یہ دھونی دیتے ہیں بخور کی، دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اس کو سارے عربی اپنے اوپر یوں کر کے اپنے اوپر دھوئیں کو ڈال رہے ہوتے ہیں نا، بخور کی دھونی دیتی ہیں نا. تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، اس کو ہم بولتے ہیں عنبر خام ایک چیز ہے. یہ ایسا کیمیکل ہے جو تھوڑا سا، بالکل 1 گرام سے بھی تھوڑا، ہم اس کو بخور میں ڈال کے اگر پھر اس کی دھونی لگائیں، اگر لوگوں کو سنگائیں، تو یہ جب کپڑے پر دھواں لگے گا، آپ کے کپڑے کو یہ چپک جائے گا، یہ کپڑے سے آپ کی خوشبو نہیں جائے گی 3 4 5 گھنٹے کے لیے. میں نے کہا یار سبحان اللہ، مجھے اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ عنبر خام نکلتا کہاں سے ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. میں نے کہا یار یہ عنبر خام کہاں سے نکلتا ہے؟ کہنے لگے یہ عنبر خام نکلتا ہے وہیل مچھلی جو الٹی کرتی ہے، وہیل مچھلی، یہ وہیل کو کہتے ہیں عربی میں ہوت جو الٹی کرتی ہے، الٹی کا جو غلاظت نکلتی ہے، یہ وہ کیمیکل ہے. اس کے اندر دل کے مریض کی دوا ہے، اس کے اندر دماغ کے، اسی کے اندر پھیپڑوں کی دوا. یار میں نے کہا اللہ رب العزت نے کوئی چیز بھی بے مقصد بے معنی پیدا نہیں کی. اتنی بڑی وہیل مچھلی، اس کی الٹی سے بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا چیز بنا رہے ہیں. اتنے بڑے رب کی ہم مخلوق ہیں. میں آپ کو اللہ رب العزت کی عظمت بتانے کے لیے میں ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں. عظمت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے گی. اللہ کی اہمیت دل میں بیٹھے گی تو اللہ کے بتائے ہوئے علوم اور احکامات کو ہم بجا لائیں گے، بھاگ کے، آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے، دوڑ کے. ففروا الی اللہ، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا ففروا الی اللہ کیا ہے. بھئی ہم اس رب کی مخلوق ہیں. اتنی بڑی وہیل کو خوراک دینے والا، ایسی کتنی وہیل ہیں، پورے سمندروں کی مچھلیاں، ان کی مخلوقات، ان کو خوراک دینے والا، چرندوں کو، پرندوں کو، چونٹیوں کو، انسانوں کو، جنات کو خوراک دینے والے رب کی مخلوق. اللہ کی عظمت بٹھانے کے لیے میں آپ کو یہ واقعات، یہ چھوٹی چھوٹی قصے میں بتاتا ہوں تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں گھر کر جائے، ہمیں پتہ ہو ہم کس رب سے مانگ رہے ہیں. رب کی رحمت کو کبھی محدود مت کیجیے میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں. اللہ سے مانگتے ہوئے دل کو وسیع رکھیے. اپنی حیثیت کو دیکھ کے مت مانگیے، اپنی اوقات کو دیکھ کے مت مانگیے، اللہ کی حیثیت کو دیکھ کے مانگیے. اللہ کی عظمت کو دیکھ کے مانگیے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، پھر مانگیے. دیکھیں آپ کو مانگنے میں مزہ آئے گا، آپ کو مانگنے میں، اللہ کو دینے میں مزہ آئے گا. جتنی زیادہ آزاری کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، آپ کو ملے گا بھی پھر اسی حساب سے نا، ویسا ملے گا نا آپ کو. پھر میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں، اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کریں. اور تعلق کا راستہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا.
تعلق کا راستہ ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون؟ اہل حق، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ویسے بن جاؤ گے، ویسے بن جاؤ گے۔ میرے رب کی قدرت اور شان عجیب ہے بہت، کبھی کبھی سوچ کے بھائی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ بیچارہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بد خصلت گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ حافظ قاری عالم بن جاتا ہے۔ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شک نہیں، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ ایک اللہ رب العزت کبھی کبھی کچھ واقعات ہمیں بتانا چاہتی ہیں ایز اے عبرت کے طور پر، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ میرا بندہ یہ اس طرح نہیں، اس طریقے سے سمجھ جا۔ ہماری ماں ہمیں اسکول بھیجنے سے پہلے 100 قسم کے لیکچر دیتی ہے، دیکھو کسی کا کھانا نہیں کھانا، کسی کا لنچ باکس نہیں نکالنا، شرارتیں جو بچے کرتے ہیں، کسی کا بیگ نہیں اٹھانا، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی پہ انک نہیں پھینکنی، دیکھو وہاں پر شرافت سے بیٹھنا، یہ ساری ہمیں جو معلومات اور تنبیہ کی جا رہی ہے، کس چیز پہ کی جا رہی ہے کہ کہیں جا کر یہ غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، بگڑ نہ جائے، کہیں لڑائی جھگڑے مار کوٹ میں نہ پڑ جائے، اس کی پڑھائی بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سے 70-80 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، دنیا میں ہم آئے ہمیں تنبیہ پہلے سے ارواح عالم میں کر دی گئی۔ کیا ہم نے خود اللہ رب العزت سے اقرار کیا کہ اللہ آپ اکیلے وحدہ لا شریک ہیں، آپ کے کوئی شریک نہیں، آپ اکیلے رب ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ساری اپنی ہمارے اندر کی جو ہے وہ ہر چیز یعنی فکس کر دی اللہ کو ایک ماننے کی۔ سب نے اقرار کیا، وہ چاہے یہودی تھے، وہ چاہے ہندو تھے، جو کافر تھے، وہ جو بھی تھے، سب نے اقرار کیا۔ اب اللہ رب العزت نے امتحان تو لینا تھا، ہمیں دنیا میں بھیج دیا، وہاں پر اقرار کر کے یہاں ہم انکار کریں تو بتائیں ہماری وفا کیا اللہ رب العزت سے؟ میں سب جتنے بھی موجود ہیں سب سے بات کر رہا ہوں، ان میں ہندو بھی ہیں بہن بھائی ہمارے، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، جو بھی ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس امتحان گاہ میں ہم آئے ہیں اللہ رب العزت کو اپنے اس اقرار اور قول کا جو ہے اللہ رب العزت کو ہم کیا دینے کے پروف دینے کے لیے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہم نے آپ کو ارواح عالم میں ہم نے آپ سے جو حلفاً اقرار کیا تھا کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، ہم آپ کو کر کے بتا رہے ہیں اور دکھائیں گے، کس کی؟ آپ کی مدد سے، لیکن آپ کی مدد سے۔ ہم یہاں کے اپنے بستر بوریاں لگا کر اور اپنے مستی اور موج مستی اور ماحول میں بیٹھ گئے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بھائی کم سے کم صحبت تو اچھی رکھتے ہیں ہم۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، اچھی صحبت والا تار دے گا، آپ کو پار کروا دے گا راستہ۔ بری صحبت والے کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیشہ برے سے برے مسئلے مسائل اور چنگل میں دنیا کے پھنستے چلے جائیں گے، نکلنے کا راستہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ کل میں نے کھجلی کی مثال دی تھی نا آپ کو، کل یا پرسوں۔ گناہ جو ہے یہ مثل کھجلی کی ہیں، کھجلی کرنے سے مزہ آتا ہے، کھجلی کرنے سے مزہ آتا ہے نا۔ میں اس دن آپ کو یہ بتا رہا تھا، کیا ہوتا ہے بندہ کھجاتا ہے اور وہ اس کے بعد پہلے سکن لال ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہلکا سا خون نکلتا ہے، اس کے بعد مزید کھجاتے پھر اس کا زخم بن جاتا ہے، زخم کے بعد وہ زخم ناسور اللہ معاف کرے بن جاتا ہے کہ اس کو پھر خون رکنے کا نام نہیں لیتا، پھر اس کے اندر گند اور غلاظت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے گناہ، کھجانے میں مزہ دے رہے ہیں، کرنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ اتنا ہی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں جیسے وہ زخم بن کے ناسور کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ہمارے گناہ ایسے ہی کینسر کی طرح ہمارے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں اگر ہم اس کو روکیں نا۔ خارش کی طرح مثال ہے یا نہیں ہے بتائیں مجھے آپ؟ کھجا کے کیا کر دیتے ہیں ہم؟ خراب کر دیتے ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، بتائیں مجھے۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہیں ڈاکٹروں میں، اور جتنا گہرا زخم ہو جائے گا ڈاکٹر اتنا بڑا علاج بتاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹانگ کا حصہ یا پاؤں کا یا ہاتھ کا کاٹنا پڑے گا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیں، اللہ معاف کرے، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ محفوظ رکھے۔ گناہ ایسے ہی ہیں،
پھر گناہ کو کاٹنا کیسے ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت ایسی آزمائش میں مبتلا کرتی ہیں، یا تو ہم بچ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسی آزمائش سے، اللہ کی پکڑ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، عام ہمیں مثالیں دنیا میں ملتی ہیں عبرت کی مثالیں۔ فلانے گھر میں یہ ہوا، ڈھمکانے گھر میں یہ ہوا، اس کے باپ کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کے بہو کے ساتھ، اس کے بہن کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، او ہو وہ یہ تھا، وہ یہ تھی، وہ تھا، وہ یہ تھا۔ ہم اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ یار ہمارے پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے ہم بچ جائیں اس راستے پہ چلنے سے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ جب تک کسی کو ٹھوکر کھاتے دیکھ کر بھی ہم نہیں سنبھلتے، جب تک کہ خود ٹھوکر نہ کھائیں۔ ہم کہتے نہیں ہم خود ٹھوکر کھائیں گے، ہمارے خود ٹھڈا لگے گا، ہمیں خود خون نکلے گا، ہماری ٹانگ شانگ ٹوٹے گی، اللہ معاف کرے، الحمدللہ اللہ عافانی، تب جا کے ہم سیکھیں گے۔ یار یہ عجیب قسم کی بے وقوفی خناسیت ہے، پڑھے لکھے جاہل۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے وقت۔ قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، فرائض کی عبادت ہوگی، نفلوں کی عبادت ہوگی، واجبات کی عبادت، سنتوں کی عبادت ہوگی، ٹھیک ہے نا، نیکیوں کی عبادت، نیکیاں کر کے اپنے وقت کو ہر طرح سے ایک سیکنڈ بھی کاؤنٹ کیا کریں۔ میرا کون سا وقت اس وقت اللہ کی یاد سے غافل گزرا ہے، کون سا وقت، اس پہ رویا کریں۔ رونا نہ رونے کی شکل بنے، اللہ آپ پر فخر کریں گے فرشتوں کو دکھا کر، دیکھو یہ میرا بندہ، نفس لگا ہوا ہے، دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، سمارٹنس بھی ہے، ایوری تھنگ، میں نے اس کو سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود یہ ایک غلطی چھوٹی سی کر کے رو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ یار ایسے بن جائیں تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، فرشتے ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے۔ میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں، فرشتے نظر آنے لگ جائیں۔ میرے رب کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ ہمیں اگر اللہ فرشتے دکھا دیں، کوئی مسئلہ اللہ کے لیے؟ میرے رب نہیں دکھانے نا، تو اللہ فرشتے کس کو دکھاتے ہیں؟ فرشتہ سیرت لوگوں کو فرشتے دکھاتے ہیں، نیکوں کو نیک ہی ٹکرتے ہیں اور بدوں کو بد ٹکرتے ہیں۔ ہاں اگر بد نیکوں کی صحبت کے لیے متلاشی ہوگا اور کوشش کرے گا کہ مجھے نیک ملے، تو اللہ ان کو نیک بھی ملائیں گے۔ بھئی اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن پاک میں، ایک راستہ اختیار کرتے ہو میری طرف آنے کا، میں کئی راستے دکھاتا ہوں، تم ایک راستہ اختیار کرتے ہو، ہم کئی راستے دکھاتے ہیں، کئی راستے۔ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، بڑے تو صحیح۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، وقت کو قیمتی بنائیں، وقت کو قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں جتنا ہو سکے۔ وقت کا ایک ایک سیکنڈ اس کا پتہ کہاں لگے گا؟ اس کا پتہ لگے گا قیامت کے دن۔ ایک روایت میں آیا ہے سب سے زیادہ حسرت انسان کو ہوگی وہاں پر، مسلمان کو، کہ کاش مجھے واپس بھیجا جائے، میں اپنی ایک سیکنڈ اللہ کی یاد میں اس کو لگاؤں، ایک سیکنڈ اللہ کی یاد میں لگاؤں، کیونکہ وہاں پر وہ جو اس نے یہاں پر اچھائیاں اور نیک کام کیے ہوں گے، تو اس کو اس کے بدلے میں اس کا اجر جو مل رہا ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ یہ کس چیز کا ہے؟ بھائی تم نے فلاں نیکی کی تھی، یہ فلاں نیکی کے بدلے میں، یہ فلاں نیکی کے بدلے میں۔ وہ کہے گا مجھے میرے وہم و گمان میں ہی نہیں ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تو پھر بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، 10 گنا زیادہ دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ جو اللہ کو جو ہے قرض حسنہ دے گا، اللہ کا قرض حسنہ کیا ہے؟ نیکی بھی اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، گناہوں سے بچنا۔ بتائیں ہمارے ہی فائدے میں اللہ ہمیں قرض حسنہ دے رہے ہیں، ایسا کوئی مجھے مالک ڈھونڈ کے دکھائیں آپ۔ فائدہ اپنی ذات کو ہو رہا ہو اور مالک آپ پہ خوش ہو کے آپ ہی پہ لٹا رہا ہو، مالک کو آپ فائدہ نہ دے رہے ہو، مجھے بتائیں کوئی ایسا مالک دنیا کا ہے تو مجھے ڈھونڈ کے بتائیں۔ کتنے بڑے رب کے ہم، اتنے بڑے مالک کی مخلوق ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے وہ فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے، بھی گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آگ سے بچ رہے ہیں، نیکی کریں تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ ہمارے درجات، ہمارے اعمال بڑھا کے ہمیں دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ یہ کس طریقے سے ہے؟ ایک پہ 10 کا ہے ثواب، بتائیں مجھے آپ، ہے پھر کوئی ہے ایسا مالک تو مجھے ڈھونڈ کے بتائیں، ہے کوئی مالک ایسا آپ پہ اتنا نچھاور کرے؟
اب جب اس کو جب نیکیاں دکھائی جا رہی ہوں گی، اس کو اس کے درجات، اس کے رینکس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، آپ نے کیا تھا. اللہ کو پتہ، اللہ دکھا دیں گے نا، وہاں پہ فلم چل جائے گی ساری. اب یہ حسرت کرے گا، کیا کہے گا؟ کاش مجھے واپس بھیجا جائے، اتنا فائدہ ہے. میں کیوں بار بار کہتا ہوں، دنیا آخرت کی کھیتی ایک حدیث کا مفہوم ہے، یہاں جو بو گے وہاں کاٹو گے. اس وقت کو ضائع مت کرو میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں. آپ 2 گھنٹے کے لیے خاموش بیٹھتے ہو 2 گھنٹے میں کم سے کم 2 دفعہ تو اللہ بول دو یار. بھائی زیادہ تو نہیں کہہ دیا میں نے. 1 گھنٹے میں 1 اللہ، 24 گھنٹے میں 24 اللہ، اتنا تو بول سکتے ہیں. ہر گھنٹے میں بولو اللہ، آپ کا گھنٹہ پاک ہو جائے گا. گھنٹہ پاک. 1 گھنٹے پہ 1 اللہ بول دو یار. میں زیادہ تو نہیں بول رہا یار، میں نے آپ سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ لیا. 1 گھنٹے پہ 1 اللہ، آپ کا گھنٹہ صاف ہو جائے گا. اس گھنٹے میں بھائی، میں ایک دوست کے گھر گیا بیٹھا تھا، ان کے ایک بیٹا چھوٹا سا 1.5-2 سال کا، 1.5-2 سال کا تھا. تو میرے سے تھوڑا دور کر کے بیٹھا تھا اور کھیل رہا تھا، پتہ نہیں کس چیز سے کھیل رہا تھا، اور میں موبائل میں مصروف تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا تھا مما پاس جانا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا تھا اس کو کیا ہو گیا، کھیل بھی رہا، کہتا ہے مما پاس جانا ہے. وہ مما پاس جانا ہے، وہ بچے کہتے ہیں جو رو رہے ہوں یا ڈر جاتی ہیں. میں نے کہا یار سکون سے بیٹھا ہے، یہ بار بار مما کا نام کیوں لے رہا ہے. 1 گھنٹے پہ 1 اللہ، میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں. اچھا میں نے اٹھ کے دیکھا نا، اس نے نا وہ کوئی کچھ سامان پڑا تھا بڑا قیمتی، اس نے سارا نیچے بکھیر رکھا ہو، اس پہ کلر پینٹنگ گرا کے کارپیٹ ساری برباد چٹ کر رکھی ہو. اب وہ اس نے گناہ کیا ہوا، گناہ اس بیچارے کا تو غلطی یہی ہے نا، اس کو ڈر بھی لگا ہوا کہ میرا ابا آ گیا مجھے پکڑ کے مارے گا، ڈانٹے گا. 1.5-2 سال کا بچہ اور بار بار کہہ رہا ہے مما پاس جانا ہے. میں نے کہا اس کا مما پاس جانا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے. یہ مما پاس جانا بار بار کیوں کہہ رہا تھا، وہ سمجھ میں آ گیا مجھے. چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ. تو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہر گھنٹے میں بول رہے ہیں اللہ. یہ اللہ کیا ہے؟ مما پاس جانا. اللہ 80 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہیں. اللہ کو ہم بار بار بلا بھی، اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں. اب ہوا کیا، اس کے گھر والے آئے، اس کو بڑے پیار سے اٹھایا. یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے رونے کی منہ بنائی نا، اس کو اٹھا کے اس کے باپ نے اپنے دل سے لگایا، اس کو چومنے لگ گیا. چوما اور آرام سے سامان کو ویسے چھوڑ دیا، لیکن بچے کی پرواہ کی. تو جب ہم اپنے ہر گھنٹے میں ہم سے جو غلطیاں، کمی بیشی، کوتاہیاں ہو رہی ہوں گی، اور ہم بولیں گے اللہ، 1 گھنٹے میں 1 اللہ. یار 1 گھنٹے میں 1 اللہ کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کتنی دیر لگی؟ دوسرے گھنٹے کا انتظار کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے آپ کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزریں گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایمان سے بتاؤ میں نے کون سی مشکل چیز بتا دی آپ کو؟ مشکل چیز بتائی میں نے آپ کو؟ ہاں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. اس کے بعد میں اور بات کروں گا. نیک صحبت میں رہیں، اچھوں کی صحبت میں رہیں، وقت کو ضائع مت کریں. پہلا کیا ہے؟ اچھوں کی صحبت میں رہیں. دوسرا، وقت کو ضائع مت کریں، وقت کو کسی طریقے سے قیمتی بنائیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں کو سن کے. دوسری چیز. تیسری چیز میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے مشی معاف فرمائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. یہ 3 چیزیں تو کم سے کم اپنے اندر لے کر آئے نا. یہ 3 چیزیں یہ اگر آپ کی زندگی میں آ گئی، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بڑے سے بڑے فتنہ سے بچا لیں گے. حقیر مت سمجھیں کسی کو. یہ بات سب سے اہم ترین بات ہے. آپ 1 کروڑ نیکیاں کر لیں. کروڑ نیکیاں پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں، میرے سے تو آج تک اتنی نہیں ہوئی. زمین سے لے کر آسمان تک آپ کا پورا جو یہ خلا ہے آپ کی نیکیوں سے بھر جائے، عبادات سے، ریاضیات سے اور مناجات سے اور سجدوں سے، نفلوں سے، قرآن سے، ذکر سے، میں کہتا ہوں خیرات سے اور زکوٰۃوں سے، حج کر کے، عمرے کر کے، اور آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے کسی کی حقارت دل میں لے کے، سارے کا سارا بنائی ہوئی عمارت آپ کی نیچے ڈھیر مٹی بن گئی، سمجھیں ختم، سب کچھ ختم. یہ حقیر کسی کو سمجھنا. ہماری ہر چیز جڑی ہے. وقت کا ضائع نہ کرنا، وقت کو ضائع نہ کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یعنی نیکی سیکھنا اور نیکی کرنا. یہ سارا جڑا ہے. کسی کو حقیر نہ سمجھنے پر ہمارا یہ جڑا رہے گا اور بنتا رہے گا، اور آگے تک اس کا اجر ملے گا. جیسے کسی کی حقارت دل میں لائے، سب ختم. ہماری کیا نیکیاں یار،
کیا نیکیاں بتائیں ہمیں، ہماری کیا نیکی ہیں؟ 5 نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لیے، 10 لاکھ دفعہ ختم کر لیا، سو وٹ؟ ابھی مجھے ایک لڑکے نے بتایا میں نے 15 لاکھ کا ختم کیا درود شریف کا، 15 لاکھ کا ایک لڑکا بتا رہا ہے 15 لاکھ۔ او میں نے کہا یار اس نے کیسے پڑھا ہوگا؟ اللہ جس کو استعداد دے دے، اب یہ تو اس کو اور اللہ کے بیچ میں ہے نا۔ لیکن نیک انسان ولی، اب یعنی مولانا عالم، ابھی 3 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو رمضان کے احوال بتا رہے تھے، کیونکہ ابھی یہاں پہ لاک ڈاؤن تھوڑا کھلا ہے تو ہمارا ملنا ملانا شروع ہوا، تو ہم ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں، ابھی تمہارا رمضان کیسے گزرا، صحیح گزرا، وقت قیمتی بنا نہیں بنا؟ تو وہ پھر بتاتے ہیں میں نے اتنے قرآن پڑھے، ایک نے کہا جی میں نے 50 قرآن ختم کروائے، ہم سب بہن بھائیوں نے بیٹھ کے پڑھے، میں نے کہا سبحان اللہ۔ ایک نے کہا جی ہم نے جو ہے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دفعہ آیت کریمہ، اور یہ ہر کوئی اپنی نیکیاں بتا رہا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا، یہ رمضان پہلا رمضان ہے کہ پہلے ہم عید کے بعد مل کے وہی دنیا داری کی آپس میں ہماری جو آپس میں بحث اور مباحثہ چلتا تھا، لیکن یہ پہلا رمضان کے بعد ایسا وقت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے جی اتنے قرآن پڑھے، دل خوش ہو رہا تھا، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنا ذکر کیا، میں نے اتنا آیت کریمہ پڑھا، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا یار کتنے نیک لوگ ہیں یہ، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اچھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں چلوں گا، وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ نیکیوں کے حساب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی پرانا حرم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتہ ہوگا، جب یہ جو ترکیوں کی دور کی جو ٹرکش ایرا کی جو کنسٹرکشن ہوئی تھی، ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا سعودی حکومت کا اور ٹرکش حکومت کا کہ یہ ہماری جو کنسٹرکشن ہے، آپ نے حرم مطاف میں دیکھا ہوگا یلو کلر کے پلر وغیرہ یہ نہیں ہٹائے جائیں گے، اگر جس دن ہٹاؤ گے تو ہم اپنا سامان واپس لے کے جائیں گے۔ تو ابھی جو آپ کو اس جیسی شکل کا نظر آ رہا ہے یہ وہی نہیں ہے، ٹرکش لوگوں نے اس سامان کی اپنی مسجد بنا لی ہے ترکی میں، سیم مسجد بنائی ہے، اور پورا اسی میٹیریل کی جو مطاف کے اندر جو پہلا جو مطاف کا آخری حد کی جو پہلی جو وہ کیا کہتے ہیں شیڈ سے بنے ہوئے تھے پلر جو یلو کلر کے، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، یہ اب سارے انہوں نے دوسرے لگائے ہیں 2 نمبر، میں 2 نمبر ہی بولوں گا۔ وہ پہلے پرانے والے حرم والے جو تھے، جو پرانے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے، وہ ہٹا دیے، ٹھیک ہے، وہ ترکی اپنے ملک میں لے گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا اس کا مسجد بنا لی۔ آپ کو اللہ لے جائے ترکی میں جا کے ان اس میٹیریل سے تیار کی مسجد بھی دیکھیں اور حرم شریف بھی آ کے دیکھیں، آمین ثم آمین، آمین بول دیں سب، اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا اس وقت کیا ہوتا تھا، ابھی مطاف میں صف نہیں بنتی، یہ جو صف بنی ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے بنی ہوتی ہے، جو باقاعدہ صف، جب امام جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس، ابھی سسٹم کیا ہو گیا، ابھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پر، وہ صحن جو ہے مطاف کا جو صحن ہے جہاں سے جو ہے مطاف شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے جہاں پر یہ ابھی پورے رمضان شریف میں سارے امام جو تھے انہوں نے تراویح پڑھائی ہے، ابھی نماز وہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نماز کہاں ہوتی تھی؟ بالکل کعبہ شریف کے سامنے، انہوں نے وہ سسٹم کر دیا بند۔ یہاں پہ سالوں سے لوگوں کا ایک رواج چلا ہوا آ رہا تھا، مثال کے طور پہ XYZ آپ میں سے جو بھی ہے جس نے کوئی جگہ منتخب کر لی نماز کے لیے، پہلی صف، مثال کے طور پہ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے لوگ وہاں آ کر بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے، اذان سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے آ کر بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے، کیوں؟ ہمیں جگہ مل جائے۔ اب آپ نے اپنی جگہ بنا لی نا، آپ نے جگہ پہ بیٹھنے شروع کر دے، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بیٹھ رہے، اب آپ کی یہ جگہ وہاں کے جو انتظامیہ ہے وہ مختص کر دیتی تھی کہ یہ کنفرم ہو گئی اس جگہ سے اس بندے کی جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، جہاں آ کر جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ یہیں بیٹھے گا۔ میں آپ کو نیکی کی بات بتا رہا ہوں، نیکی، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کو نہیں پتا وہ کیسی نیکی کر رہا ہے اور ہماری نیکی کس درجے کی ہمیں نہیں پتا۔ تو میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی بڑی مشکل سے جگہ بنائی وہاں پر کہ میں یہاں پر بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، اور تیسری صف میں مجھے جگہ مل گئی اور میں روزانہ بیٹھنے لگ گیا، پھر میری جگہ کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ تو پتہ لگا کہ پہلی صف پہ ایک بندے کی نا موت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، بیچارہ فوت ہو گیا۔ خیر اس کی جگہ پر ایک اور آدمی نے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا، لوگ تاڑ میں ہوتے ہیں نا، کوئی جائے تو ہم اس کی جگہ آ کر ملیں، کیونکہ ہماری جگہ کو کوئی پھر چھیڑے گا نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس جگہ پہ شور مچ گیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یار اتنا شور کیوں ہو رہا، پتہ تو کہوں۔ شور کس چیز پہ پڑا ہوا تھا؟ شور اس چیز پہ پڑا تھا کہ وہ لوگ، ایک آدمی آ کر پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر ایک افریقن بیٹھتا تھا، کالا بیٹھتا تھا اس جگہ پہ، وہ کہاں گیا؟ تو وہ بندہ جو نیا آ کر اس جگہ پہ بیٹھا تھا، موت ہونے والے کی جگہ پہ آ کے بیٹھا، اس نے بولا وہ تو مر گیا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی 40 سال سے انتظار کر رہا ہوں میں اس کی اس جگہ پہ آ کر بیٹھنے کا کہ یہ مرے گا تو اس کی جگہ پہ آ کر میں نماز پڑھوں گا، تو تم میرے پیچھے جاؤ میرے، اب تم انتظار کرو میرا۔
40 سال سے ایک بندے نے ایک جگہ نماز نہیں چھوڑی، سوچو وہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کون کس کے دل میں اللہ کس حد تک سرایت کر چکی ہیں، اللہ کے قریب کوئی کتنا ہائی لیول کا ہے، ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حقارت آپ کو حد درجے تک دور جا کے پھینکتی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، لوگوں کے دلوں سے بھی نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، اللہ کے سامنے سے بھی آپ کو اٹھا کر دور جا کر پھینکتی ہے، جہنم کے کسی کنارے میں جا کر پھینک دیتی ہے۔ حقارت اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، حقیر کسی کو نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں کسی کو۔ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا، شکر گزار بھی بن جائیں گے اور عاجزی اور انکساری والے بھی بن جائیں گے، اور اللہ کے ولیوں کی شان یہی ہے، نیچے بٹھا دو نیچے بیٹھ جاتی ہیں، لٹا دو لیٹ جائیں گے، یہ پانی کے ساتھ روٹی دے دو پانی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، دھکا دے دو دھکا سہ لیں گے۔ میرے استاد محترم مولانا حسان احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی چیز کا مراقبہ مجھے سکھایا ہوتا، آصف جب بھی جانا حرم شریف میں جاؤ، جب تم مسجد میں جاؤ، جب تم بازار میں جاؤ، مجمع میں جاؤ، سب سے پہلے ایک چیز دل میں سوچنی ہے، ان سب سے زیادہ حقیر یہ سب مجھ سے افضل، میں ان سب سے زیادہ حقیر، یہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں ان کے اس پہ عمل کر کے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش۔ حکمت دیکھیں چھپی ایک بات پہ، اچھوں کی صحبت دیکھیں کیا کچھ سکھاتی ہے، نیک تھے ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، مجھے کچھ ملا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مسجد میں جاؤ، سب سے پہلے سوچو میں ان سب سے گرا ہوا انسان ہوں، مجھ سے سب سے افضل ہیں، کبھی حقارت نہیں آئے گی۔ نماز پڑھو گے تو ٹینشن میں ہوگے کہ میری نماز کیا نماز ہے، اسی کی ٹینشن ہوگی، اللہ میری نماز قبول کر لو۔ ذاکرین میں بیٹھو، ذکر کرنے والوں میں، یار مجھ سے سب سے افضل ہیں، ذکر کرو گے، یار میرا ذکر پتہ نہیں کس قبول ہو رہا نہیں ہو رہا، دیکھو کتنے بڑے بڑے ذاکرین بیٹھے ہیں، ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں۔ نیکوں کی مجلس میں بیٹھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، یار اتنے بڑے بڑے نیک بیٹھے ہیں، میری پتہ نہیں کوئی نیکی اللہ کو قبول ہے یا نہیں ہے۔ کبھی بتائیں حقارت آئے گی دل میں؟ کبھی حقارت آئے گی کیا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا، میں حرم شریف میں گھسا، حرم میں دھکے شکے بہت لگتے ہیں، اور مجھے ٹاسک کیا ملا ہوا ہے، کس چیز کا میرا مراقبہ کیا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا ہے ان سب سے حرم شریف میں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ان سب سے کم تر ہیں۔ مجھے بتائیں، اب آپ حرم شریف میں داخل ہوئے، ایک بندے نے دھکا مارا، آپ لڑو گے آپ کہو گے یار میں تو حقیر ہوں، میں اس بیچارے کو کیا کہوں، حقیر تو دھکے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ حکمت چیک کریں، ملتزم پر گئے، پولیس والے نے کھینچ کے آپ کو باہر نکال دیا، پولیس والوں سے جھگڑو گے، آپ بولو گے یار میں تو حقیر ہوں، یہ افضل ہے، اچھا بھائی معذرت، ایک طرف ہو جاؤ گے۔ اگلی صف میں بیٹھنا چاہ رہے ہو، ایک نے آپ کو کھینچ لیا، نہیں ادھر میں کھڑوں گا، اچھا بھائی آ جاؤ، میں تو حقیر ہوں۔ یہ ہے عاجزی، اللہ والا بننا ہے نا، عاجزی لائیں، حقارت ختم کریں، پھر اچھوں کی صحبت بھی کام آئے گی، اور پھر وقت کا ضائع نہ کرنا، وقت کو آپ کا ذکر پہ لگنا، یہ بھی کام آئے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو صحیح سمجھا سکا ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی یار، آپ اتنے اخلاص والے ہو، آپ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، میں اس دعا کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، یقین کریں میں نہ کر پاتا ہوں، اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں کہ جب میں آپ لوگوں کا سوچتا ہوں کہ ایک کالی اسکرین چل رہی ہے اور یہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں، یہ کتنے اخلاص والے ہیں، میں آپ لوگوں کا واسطہ دے کر یقین کریں، میں آپ لوگوں کا واسطہ دے کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوتا ہوں، یا اللہ مقصد کچھ نہیں ہے، نہ لالچ نہ طمع، یہ بیٹھے ہیں آپ کو سن رہے ہیں، مجھ جیسے انسان سے سن رہے ہیں، اللہ ان کے اس اخلاص کی برکت سے آپ رحم اور فضل کے فیصلے فرما دیں، کرم کے فیصلے فرما دیں، ان پر بھی، مجھ پہ بھی، ہم سب پر۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کی سب مناجات کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے خواہشات کو پورا فرمائے، آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، آپ کی جان مال اولاد رزق میں برکت اور خیر عطا فرمائے، آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ کہا سنا معاف، کوئی بات میری بری لگی ہو مجھے معاف کیجیے گا، ہو سکے تو میری صحت، ہدایت، ایمان کی خصوصی دعا کیجیے گا۔
آج تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ کچھ گیسٹ میرے پاس تھے، اس لیے میں تھوڑا لیٹ آنا ہوا، لیکن انشاءاللہ میں ناغہ نہیں کروں گا۔ 40-50 منٹ 1 گھنٹہ آپ مجھے دیتی ہیں، یہ سر آنکھوں پر آپ کے 24 گھنٹے سمجھے پورے ہو جاتے ہیں، آپ کے 24 گھنٹے کے نقص سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس 1 گھنٹے پر، انشاءاللہ میں گواہی دیتا ہوں اور دوں گا قیامت کے دن بھی انشاءاللہ، اور آپ میری طرف سے گواہی دیجیے گا انشاءاللہ قیامت کے دن، یہ آپ کا پورا وقت کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس پورے وقت، پورا 24 گھنٹے میں ہمارا یہ جو 1 گھنٹہ جو گزرتا ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ، یہ آپ کے پورے 23 گھنٹے کچھ منٹس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ گرد اتر جاتی ہے، مٹی اور میل اتر جاتی ہے، دماغ میں بات گھومتی ہے، اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، نبی کے طریقے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو بھٹکنے کا جو معدہ زیادہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ بھٹکو گے نہیں، نہ میں بھٹکوں گا نہ آپ بھٹکیں گے، اگر اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے رہے اللہ اس کے رسول کے انشاءاللہ۔ پھر سے کہوں گا، کہا سنا معاف، میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو مجھے آپ معاف کر دیجیے گا، دل سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں اور منت کر کے کہتا ہوں کہ دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا، نہ بغض نہ کینہ میرے لیے، اللہ کی قسم میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، نبی کے صرف احکامات اور طریقے، ان کی محبت اور عشق کو میرے اور آپ کے اندر کیسے سرایت کر جائیں اور کیسے بس جائیں، میں صرف اسی لیے حاضر ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت کیا پتہ اسی چند منٹوں اور گھنٹوں یا 1 گھنٹے کے عوض اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ عافیت اور خیر والا بھلائی والا معاملہ فرما، اور آخرت بھی ہماری اچھی بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہو سکے 11 مرتبہ درود پڑھ کے آپ صلی کے آل کو احصال ثواب کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ جو آپ سنا کریں لکھ لیا کریں، نہیں لکھ سکتے تو آپ کا ماشاءاللہ آئی کیو لیول بڑا اچھا ہوگا ماشاءاللہ، یاد ہو جاتا ہے اگر آپ کو اتنی سی دیر میں، تو آپ اس کو خود بھی عمل کریں اور آگے بھی ضرور پہنچایا کریں تاکہ یہ نیکیاں صدقہ جاریہ ہو جائیں، آگے تک اس کا فائدہ چلتا رہے، آگے تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں کی درخواست ہے، بہت جلد پھر دوبارہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔